السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کیس ٹو کیس بات کریں گے، جس میں یہ نیب کے افسروں نے اور آبویسلی انہوں نے پیسے لیے اور پیسے لے کے کرپشن کر کے انہوں نے چھوڑ دیے، اور یہ سمجھ کے کہ ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں. اور اس میں ایک کیس تھا، میں آج ایک کیس اٹھا رہا ہوں، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمام کیسز نیب کے اٹھاؤں گا اور سامنے لاؤں گا ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے ساتھ، کہ جس میں ان کے افسروں نے گڑبڑ کی، اور اگر انہوں نے ظاہر خود تو نہیں کی ہوگی، ان کے اوپر ان کے ڈی جیز جو تھے وہ بھی کرپٹ تھے، انہوں نے کہا ہوگا، اور ملا کے انہوں نے وہ آدمی چھوڑے. اس میں ایک کیس ہے، میرا ہی اپنا ہی انسپیکٹر تھا پولیس کا، جاوید سرور. تو مجھے انفارمیشن ملی کہ اس نے بہت اسیٹس بنائے ہوئے ہیں، کروڑوں میں اس کے اسیٹس ہیں. تو میں نے وہ کمپلینٹ بنا کے نیب کو بھیجی، اور نیب نے وہ کمپلینٹ رجسٹر کی، اور کمپلینٹ کا نمبر بھی ہے میرے پاس، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے. تو 2018 کو انہوں نے وہ اپنا رجسٹر کر کے مجھے اور بھیجی آئی ڈی، جو کہ میرے پاس موجود ہے سامنے میرے پاس. تو 30/11/17 کو میں نے فائل کی تھی، تو انہوں نے 1/1/18 کو رجسٹر کر کے مجھے بھیج دی. اب اس میں اتنی ڈاکیومنٹری ایویڈنس تھی کہ آدمی کوئی سوچ نہیں سکتا. پہلی بات یہ کہ 4 کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوا اس کے اکاؤنٹ میں، اور اس کا بینک اکاؤنٹ نمبر میں ان کو بھیجا، جو ابھی میں پڑھ کے بتا رہا ہوں: 0845 100 77773 سیونگ اکاؤنٹ، UBL ماڈل کالونی برانچ، ملیر کراچی، اور برانچ کوڈ 0845. ٹرانزیکشن ہوا 4 کروڑ کا، اور 1 جنوری 2014 سے اور 31 دسمبر 2014 تک. اور اس میں بینک آف اسٹیٹمنٹ بھی لگایا میں نے، اور اس پہ بینک نے مینیجر نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، اور بینک مینیجر کا نام تھا محمد عمران، اور اس نے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیا کہ یہ 4 کروڑ کا ٹرانزیکشن ہوا. اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ایلیگل اسیٹس تھے، جس میں ایک تو ماما پارسی اسکول اس کے بنگلے میں بنا ہوا ہے بلکہ کرائے پہ ہے، اور اس کا ہم نے ان کو ایڈریسز سب دی کہ یہ گلشن جامی فیز 2 سروے نمبر 313 ماڈل کالونی کراچی، اور اس کا الیکٹریسٹی بل بھی لگایا اس کے نام کا، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کا NIC بھی لگایا، اور 600 گز کا بنگلہ تھا بلکہ جس کی اس وقت 12 کروڑ روپے کے قریب مارکیٹ تھی، اور ماما پارسی اسکول والوں کو اس نے دیا ہوا تھا، جس میں انہوں نے مائی لٹل ہارٹ اسکول کا بورڈ لگایا ہوا تھا، اور اس کو اس وقت اس زمانے میں 2014 میں 2.5 لاکھ روپے اس کو منتھلی رینٹ پہ ملتی تھی اسکول سے. اور یہ اسکول تھا آرمی ٹینک موڑ ہے وہاں پہ ملیر میں، وہاں پہ اسکول ہے موجود ہے. تو وہاں پہ ان کو ہم نے اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے گھر تھے، جس میں ہاؤس نمبر 265 سروے نمبر 301
جنرل فائبر، جعفر باغ، ماڈل کالونی، ملیر کراچی، پھر بہت سارے پراپرٹیز اس کی تھی. تو مل ملا کے اس کے کوئی 30-40 کروڑ روپے کے وہ تھے اپنے اسیٹس. اس کے علاوہ اس کے بچوں کے نام پہ، مسز کے نام پہ، ماں کے نام پہ، باپ کے نام پہ. باپ تو ایک اس کا غریب پور ایک بیچارہ آدمی تھا، اور بہت سارے اس میں اسیٹس ہیں. اگر میں اسیٹس پڑھوں گا تو شام بلکہ رات ہو جائے گی. تو یہ اس کو دیے. اس پہ یہ نئے والوں نے، اور ایک گھر میں جو اس کا گھر ہے وہاں پہ وہ سارا وہ امپورٹڈ اس میں فکسچرز ہیں، اور اس میں بہت سارے جانور بھی اس میں چھوڑے ہوئے تھے، اور اس میں ایک اسٹرانگ روم تھا جس میں گولڈ اور ڈائمنڈس کی اطلاع تھی اور کرنسی کی. تو وہ ہم نے اس کی تمام، میرے پاس ابھی پراپرٹیز کی تفصیل ہیں. اگر کوئی کسی کو شوق ہو کہ مجھے چیلنج کرنا کیا تو کرے، تو سب میں پروڈیوس کروں گا. یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں اس کی تمام ڈاکومنٹس اور پراپرٹیز کی. تو وہاں پہ یہ نیب کے ظاہر ہے اس وقت جو ڈی جی ہوگا وہ میرے خیال ہے بیئرڈڈ مین ہی تھا. الطاف تھا یا اسلم نام تھا اس کا ڈی جی جو تھا. تو وہ تھا، وہ نہایت ہی کرپٹ آدمی تھا. تو اس نے یہ عدیل خان کو یہ تھا اس کو انہوں نے اپنا یہ دی انکوائری. تو وہ عدیل خان نے مجھے 9 فروری 2018 کو کال کی عدیل نے، اور 02199200786 نمبر سے میرے سیل نمبر پہ کال کی، جو کہ ظاہر ریکارڈ ہے، ریکارڈ میں نے کروا لیا تھا. اور اس نے بتایا کہ میں اس کا آئی او ہوں اور مجھے یہ ملی ہوئی ہے، تو مجھے گائیڈ کریں، بتائیں تو میں ریڈ کروں. تو کیونکہ ہم نے اس کو بتایا تھا کہ وہاں پہ اکیوز کا جو گھر ہے وہاں گولڈ بھی پڑا ہوا ہے، کرنسی بھی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس نے کہا کہ میں ریڈ کرتا ہوں. تو اس نے مجھے کال بھی کی کہ سر میں ریڈ کرنے جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ جائیں، آئی ول گائیڈ یو. تو وہاں پہ جب یہ پہنچا ہے اس کے گھر پہ، جاوید سرور کے گھر پہ جب پہنچا ہے، تو وہاں تک تو یہ رابطے میں تھا. پھر اس نے رابطہ توڑ دیا. اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو مجھے کہتا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو آپ اندازہ کریں، نہ کمپلینٹ کو یہ بتائے گا، اور ابھی تو رائٹ آف بل بھی پاس ہوا قانون بھی ہے کہ آپ کو ایکسیس ہے پبلک ڈاکومنٹس پہ. ماں سوائے اس میں ریسٹرکشنز ہیں اباؤٹ سیکورٹی آف پاکستان، اور کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جب آپ ہائی کورٹ سے ہم ڈاکیومنٹس لیتے ہیں، جب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈاکیومنٹس لیتے ہیں، تو نیب کوئی آسمانی ادارہ تو نہیں ہے کہ یہ ہمیں نہیں بتائے گا کہ، اور وہ بھی کمپلیننٹ کو نہیں بتائے گا. آپ اندازہ کرو، انفارمر سے کمپلیننٹ انفارمر بھی ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے تھے پولیس میں کہ ایز اے میں ڈی آئی جی بھی اور ایس ایس پی بھی کئی ضلعوں میں میرا، اور ایز اے ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بھی. تو ہم تو فارمر کو بڑی عزت کرتے تھے، اس کو چائے بھی پلاتے تھے، اس کو پیسے بھی دیتے تھے، اور ان سے مکمل رابطے میں رہتے تھے جب تک کہ ہم اپنا ٹارگیٹ نہ پورا کر لیتے تھے. میں نے 126 ڈاکو مارے نوٹیفائڈ، اور 1,20,00,000 روپے انعام تھا، وہ بھی ملا مجھے. تو ظاہر ہے ہم ان سے مسلسل رابطے میں رہتے تھے، اور پیسے ان کو پہلے دیتے تھے باقی کام ہونے پہ، اور مسلسل ہم ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے تھے. تو یہ ان نواب صاحب کا کام دیکھو کہ مجھے ایجاد نہیں ہے، میں نہیں بتا سکتا آپ کو. تو اچھا،
اس کے بعد یہ غائب ہو گیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کہ آپ جب کسی انفارمر کی اور یا کمپلیننٹ کی کمپلینٹ میں آپ انکوائری کرتے ہیں تو نمبر 1 آپ کا کام ہے، کوئی یو آر پبلک سرونٹ، نیب کے افسر بھی پبلک سرونٹ ہیں، سب پبلک سرونٹ ہیں، رائٹ فرام دا چیئرمین نیب بھی پبلک سرونٹ ہے، اور ان کو پتہ ہے کیونکہ وہ خود جسٹس صاحب رہے ہیں اور کہ وہ بھی پبلک سرونٹ ہے۔ تو پبلک سرونٹ ہو کے آپ رابطے میں نہ رہو، اپنے انفارمر کو نہ بتاؤ، بغیر اگر آپ کا کوئی اور الٹیریئر موٹیو نہیں ہے تو ظاہر ہم تو خوش ہوتے تھے، انفارمر میرے پاس آتا تھا تو میں تو خوش ہوتا تھا کہ ضرور یہ میرے افسروں کی کوئی نہ کچھ بتائے گا کہ آپ کے افسر نیچے کیا کر رہے ہیں، یہاں ڈیکارڈس کی انفارمیشن دے گا، تو میں تو اس کو علیحدہ بٹھا کے سنتا تھا، چائے بھی پلاتا تھا، ریسپیکٹ بھی دیتا تھا، پیسے بھی دیتا تھا۔ تو انہوں نے جناب وہ غائب ہو گیا، یہ عدیل خان ان کا۔ اچھا ابھی میں نے اس کو وارن کیا، میں نے میسیج دیا اس کو کہ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا، آپ نے کیا کیا، نہیں تو میں یہ آپ کے خلاف پروگرام کروں گا۔ اگر آپ مجھے نہیں بتاتے ہو کہ وائی یو لیفٹ ہیم اور وائی آپ نے یو ڈڈ ناٹ کانٹیکٹ می، تو اس نے، میں نے میسیج آن دا ریکارڈ کر لیا کہ اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ دس شوز کہ یہ کرپشن میں انوالو ہے۔ تو میں پرائم منسٹر صاحب کو گزارش کرتا ہوں، چیئرمین نیب کو کرتا ہوں کہ یہ معاملہ آپ خود دیکھیں اور اس کو پھر گرفتار کریں، عدیل کو۔ ایک آپ گرفتار کرو گے کالی بھیڑ تو بہت ساری کالی بھیڑیں آپ کی سدھر جائیں گی اور نیب صحیح ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔